بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ گزشتہ خطبات جمعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے، منانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اندر ہمارے لیے اول تا آخر خیر ہی خیر، بھلائیاں ہی بھلائیاں، اور دنیا و آخرت کی بہتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بڑے اہم پیغامات ہمیں دیتی ہے جن کو اپنانے سے انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ ان پیغامات میں سے آج چند باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا ہے۔ اب انسان جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان کا استعمال حق کو جاننے پرکھنے کے لیے نہیں کرتے، کان ہے کانوں سے حق نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جو ہیں یہ انسان ہونے کے باوجود جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تعمی الابصار، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے جو سینے ہیں، سینوں میں دل ہیں، وہ حق کو سمجھنے اور قبول کرنے میں اندھے ہیں۔ انسانوں کی دوسری قسم جو ہے کہ جو اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتے بلکہ اپنے خالق، مالک، پروردگار اس کے حکموں پر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔
اب مسلمان جو ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس اچھے اخلاق تو ہیں لیکن ایمان درست نہیں ہے. بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان تو درست ہے لیکن اخلاق جو ہیں وہ ان کے معیاری اور اعلیٰ نہیں ہیں. مذہبی جو لوگ ہیں موجودہ دور میں انہوں نے اپنے آپ کو چند چیزوں تک مذہبی محدود کر لیا ہے. نمازیں پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لیکن زبانیں جو ہیں وہ ان کی سخت ہیں، دل سخت ہے، اخلاق معیاری نہیں ہے. تو سیرت کا پیغام کیا ہے؟ ایمان کی درستگی کے ساتھ انسان کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کردار جو ہے وہ بھی بہترین ہونا چاہیے. عبادات جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ حیوانیت کی لگام. عبادات جو ہے وہ انسان کی عادات کو بہتر کرتی ہیں. عبادات اگر آپ کی عادات کو بہتر نہیں کر رہی تو یہ جان لیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے. لیکن اگر انسان نمازیں بھی پڑھے اور جوتے بھی چرا کر لے جائے، نمازیں بھی پڑھے اور ملاوٹ بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے اور رشوت بھی لے، تو اس کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے لعنت کا طوق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا آدھا نصف ثواب عطا کرتے ہیں. بعض کو 10واں حصہ ثواب دیا جاتا ہے اور بعض نمازیوں کے لیے ان کی عبادت کو لعنت کا طوق بنا دیا جاتا ہے. یہ کون سے ایسے نمازی ہیں کہ جن کی عبادات جو ہیں وہ ان کی عادات کو نہیں بدلتی، بہتر نہیں کرتی؟ اب آپ دیکھیے لوگ حج بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ مستقل کیے جا رہے ہیں، بغاوتیں بھی کرتے ہیں. حج جو ہے انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. لیکن انسان حج کرنے کے بعد انہی فسق و فجور کے اندر پھر داخل ہو جائے. حج کرنے سے پہلے وہ جو کرتا تھا تو یقین جانیے اس کی بڑی عبادت نے اس کی عادات کو نہیں بدلا، اس کو فائدہ نہیں دیا. ایسے ہی جو روزہ ہے یہ انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ فقراء، مساکین، صدقہ و خیرات جو ہے، اور پھر یہ سمجھنا کہ میرے جسم پر میری مرضی نہیں ہے، میرے پروردگار کی مرضی ہے اور میں نے بڑی کنٹرولڈ لائف گزارنی ہے، نظم و نسق اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر. تو یہ چند باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عبادات جو ہیں وہ انسان کی عادات کو بہتر کرتی ہیں، اور اگر عبادات انسان کی عادات کو بہتر نہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عبادات کا کوئی معیار نہیں ہے. اب سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز انسان کا جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یقین جانیے سب سے زیادہ آج اس بات کا مسلمانوں کے اندر فقدان ہے. ہمارا اسباب پر بھروسہ ہے اور مسبب الاسباب پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین.
اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم اہل ایمان ہو، یعنی تمہارے اندر ایمان ہے تو بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، اور اس کوتاہی کا آپ ہی نہیں، علماء، مشائخ، پیر، صوفی، درویش وہ بھی شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات کے پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور وہ پکار کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ کیا ہم اس وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا؟ گناہوں کے بڑے مفاسد اور بڑی خرابیاں ہیں۔ انسان گناہوں سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں اس کو پکڑ لیتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے چین اور بے سکون کر دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ تو کیا ہم اس وقت کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں؟ اور پھر ہماری جو ضروریات ہیں، کیا ہم اپنے بادشاہ اور خالق و مالک کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھتے ہیں؟ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان اور عقیدہ، اس کی حفاظت اور درستگی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرات، اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دعا سکھلائی، فرمایا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو نے یہ دعا چھوڑنی نہیں ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جس کو تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے، اللہ رزق روک لے، کیا کوئی رزق دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ سانس سے روک لے، پوری دنیا کے ڈاکٹر میں مل جائیں، اس کو ایک سانس نہیں دے سکتے۔ اللہ جسے تو روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا، اور جس کو تو عطا کر دے اللہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم جو نماز وتر پڑھتے ہیں، دن رات کی جو 5 نمازیں ہیں، اور 5 نمازوں سے پہلے اور بعد والے جتنے بھی نوافل ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں آپ جتنے بھی نوافل پڑھتے ہیں نمازوں سے جن کا تعلق ہے، ان سب سے اہم جو نفلی نماز ہے وہ نماز وتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ اب یہ مدد کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ جو ہدایت تو نے آسمان سے نازل کی ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعہ دی ہے، یا اللہ مجھے بھی وہی ہدایت دینا۔ وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے مصائب سے، آزمائشوں سے، رزق کی تنگی سے، اولاد کی نافرمانی سے، جتنی بھی سختیاں آزمائشیں ہیں ان سب سے مجھے محفوظ رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کہ انسان آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پروردگار مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، یا اللہ مجھے اپنی مرضی کی راہ پر چلانا، پیشانی سے پکڑ کر یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر ڈال دینا۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت دینا۔ اب اس میں جو جامع الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، یا اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ حضرات، انبیاء و اولیاء، صلحاء سب اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن مجید پڑھیں اور جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لیں،
آدم علیہ السلام ابو البشر ہے اور اللہ کے نبی، وہ اللہ کے سامنے تضرع گڑ گڑاہٹ کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، بیماری میں اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک میں اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بدر کے میدان میں تمام نبیوں کے سردار اور تمام انسانوں کے قائد جناب محمد الرسول اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں، یا اللہ تو ہی فتح و کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات قرآن کے حصہ اور قرآن کے اندر نازل کر کے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی سیرت آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر حال میں اپنے پروردگار اور اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ حضرات، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبات میں عرض کروں گا، لیکن آج میں جستہ جستہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری جو چیز ہے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انسان کے اندر دوسری چیز کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ جو فواحش گناہ لذت ہے، زنا، بدکاری ہے، مرد کا مرد کی طرف یا مرد کا عورت کی طرف یا عورت کا عورت کی طرف جنسی طور پر جو مائل ہونا ہے، یہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچانک جو نظر ہے وہ معاف ہے، پہلی نظر، اور اگر پھر اس کے بعد اپنی نظر کو اس کی طرف اٹھائے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے میرے نبی، آپ مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست کر لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیر مدین پر جب اللہ کی نیک بندیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ قصہ مختصر، وہ اپنے والد کے پاس گئیں، ان کے والد نے کہا، وہ معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، اپنی بیٹیوں کو کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئیں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے قدموں کو قرآن مجید بنا کر آسمان سے نازل کیا ہے۔ فرمایا وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ شرم و حیا کے قدموں کے ساتھ آئی۔ اور پھر قرآن مجید نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے قصہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قال كذلك كان ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ تو کیا کہا کہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی کسی غیر محرم نے چھوا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا مجھے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں سرکشی کرنے والی نہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلامی،
جو بندہ جاہلیت کے اندر با کردار ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا معیار اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے اس مسلمان اور مومن پر کہ جو کریکٹر لیس ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ انسان کے اندر جو دوسری بڑی خوبی ہے وہ فواحش، زنا، بے حیائی، بدکاری سے اس کا پاک ہونا ہے۔ اب اس کے ساتھ مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، چوری کی عادت تھی ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ میں تو چوری کرتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کروں، مجھے بھی اسلام فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تجھے بھی اسلام فائدہ دے گا۔ اس نے کہا بات ہے صاف صاف، چوری کی عادت مجھ سے نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا تجھ سے ہم ایسی چوری کروائیں گے تیری عادت بھی پوری ہوگی اور اللہ تجھے اجر بھی دے گا۔ ہماری طرح ان کی حالت نہیں تھی کہ اسلام بھی ہے اور کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، چوری اور دھوکہ بھی ہے۔ یقین جانیے لوگ مسلمانوں کے معیار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں کہ مسلمان ملاوٹ نہیں کرتے، مسلمان دھوکہ نہیں کرتے، مسلمان سودا بیچنے کے بعد اپنی جو آنکھیں ہیں ان کو ماتھے پر نہیں رکھتے۔ ان کی زندگیاں، سیرت اور کردار کیسے معیاری تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کا قبیلہ صحابہ کرام نے گرفتار کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ جب چھوڑ دیا ان کے قبیلے کو تو ان کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ تیری عزت پر تو نہیں کسی نے ہاتھ ڈالا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے نیلی آسمان کی چھت تلے میں نے ان سے شرم و حیا والے مرد بڑھ کر دیکھے ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتی تھی جتنا جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر اس نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا۔ ان کی آنکھیں، ان کی شرم و حیا جو ہے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن کے بعد مرثد کو بلوایا، فرمایا مکہ میں کچھ قیدی ہیں ان کو چرا کر لاؤ، چرا کر لاؤ، مکہ میں قیدی ہیں، تمہاری عادت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تجھے اجر بھی عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ، مکہ چلے گئے۔ اب وہاں ایک عورت تھی جن کے ساتھ ان کے جنسی مراسم اور تعلقات تھے، اس نے پہچان لیا کہ یہ مرثد ہے، دعوت گناہ دی۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میرے جسم پر میری مرضی نہیں ہے، میرے جسم پر میرے رب کی مرضی ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ وہ کردار ہے جس سے لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انگریزوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ انگریزوں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کا ترکہ اور علمی وراثت جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ آج میڈیکلی سائنس جن ستونوں پر کھڑی ہے، جن کتابوں کو وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ تمہارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کی ایجادات جس کو انگریز آگے لے کر کے بڑھا ہے، ان کے موجد مسلمان سائنسدان ہیں، اور آج بھی سائنس کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی شان اور مقام عطا کیا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس امت کو جب بھی مار پڑی ہے، ایمان کی کمزوری سے ان کو مار پڑی ہے۔ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، سپر پاور جو ہے وہ ان کو شکست دی۔ لباس جو ہے ان کے جسموں پر پورے نہیں تھے۔ آج
لباس ہمارے بڑے شاہانہ ہیں، ہمارے جوتے بڑے شاہانہ ہیں، 50-50 ہزار کا جوتا، لاکھ روپے کا جوتا ہے۔ ہماری مسجد میں سے ایک نمازی کا جوتا چوری ہو گیا، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ جوتے بھی اتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑی تشویش کا اظہار کرے، ہر دوسری تیسری نماز میں پوچھے جوتا میرا آیا تو نہیں، پھر وہاں پر بیٹھا رہے۔ میں نے کہا جی جوتا جو ہے وہ کس طرح کا اور اتنی آپ کو جوتے کی فکر کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں نے لاہور سے 50,000 روپے کا جوتا خریدا تھا۔ اب امت کے پاس لباس بھی ہے، بڑے شاہانہ جوتے بھی ہیں، بڑے شاہانہ مکان بھی ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اس امت کے پاس ہو، یقین جانیے آج بھی امریکہ جو ہے دنیا کی سپر طاقتیں کمزور ایمان سے وہ لرزتی ہیں، اور اگر ہمارے پاس معیاری ایمان ہو، ہمارے ایمان کے سامنے دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام کی سیرت چسکے لینے کے لیے نہیں ہے، تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ 25-25 ہزار اور 50-50 ہزار کی آپ تقریریں کریں، آپ نعتیں پڑھیں، 10-10 20-20 لاکھ روپے قوالوں اور بھانڈوں کی طرح مولویوں پہ اور نعت پڑھنے والوں پر آپ لٹا دیں۔ میرے بھائیوں، سیرت منانے کے لیے نہیں ہوتی، سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور سیرت کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ ایمان ہے۔ آج جادوگروں، عاملوں، نوسر بازوں کے ہاتھوں یہ امت لٹ رہی ہے، امت کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مال لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اولاد لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ منصب لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم پیغام۔ حضرات، تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ سیرت نبی علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم تیسرا پیغام وہ کیا ہے؟ وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال، دس منٹ آگے شاید، جی ٹھیک ہے۔ رزق حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے میرے نبیوں، اے میرے پیارے رسولوں، اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے پیارے لاڈلے بندوں کو، قریبی بندوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کھانا ہے رزق حلال کھانا ہے۔ من اکل طیبہ وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ جس بندے کے اندر 3 خوبیاں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پکا جنتی ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ رزق حلال کھائے۔ آج ہر بندہ مال کی دوڑ میں، وہ مذہبی ہے وہ غیر مذہبی ہے، مال کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو ہے۔ آج برکت جو ہے وہ کیوں ختم ہو گئی ہے؟ آج سے چند سال پہلے ہر گھر میں 10-10 افراد ہوتے تھے، 5 بیٹے 5 بیٹیاں، 6 بیٹے 4 بیٹیاں۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ میرے بیٹے بچے زیادہ ہوں، برادری میں ہیبت ہو۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے میرے بچے کم سے کم ہوں۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، سب کھاتے تھے، برکت تھی۔ آج سارے کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مالوں سے ختم ہو چکی ہے۔
برکت. پہلے ایثار تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے پورے پنڈ دی تھی، یہ پورا گاؤں دے رہا ہے. آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. حضرات پہلے کیا تھا کہ لوگ دوری کے ساتھ روٹی جو ہے وہ رگڑ کے کھا لیتے تھے، لسی کے ساتھ کھا لیتے تھے، اچار کے ساتھ کھا لیتے تھے. کافروں نے مصنوعات فیبریکیٹڈ چیزوں کے ساتھ ہماری نسلوں کی زبان کے چسکے جو ہیں وہ اتنے بڑھا دیے ہیں کہ کوئی نیچرل فطرتی قدرتی چیز پہ راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں عبادات سے دور کرتی ہیں، رب سے دور کرتی ہیں، آخرت سے غافل کرتے ہیں. کھانا تو تھا اتنا کہ جس سے عبادت ہو سکے، اور ہم اتنا کھاتے ہیں کہ جس سے عبادت ہوتی نہیں ہے. جب انسان اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اس سے قیام نہیں ہوگا. تو رزق حلال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ کی ایک خوبی کیا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں کبھی رزق حرام تو دور کی بات ہے، شک و شبے کا ذرہ جو ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر نہیں آیا. تو رزق حلال جو ہے اور یہ بڑی مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے. یقین جانیے یہ غفلت ہے. انسان جو ہے وہ بے بس اور بے کس ہے. اللہ جب چاہے اس کو پکڑ لے، جب چاہے اس کا سکون چھین لے، جب چاہے اس کی سانسیں چھین لے. رزق حلال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا. اب یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی. اب چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات ہے حقوق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بھائی حقوق میں ماں باپ کے حقوق. جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی حج کر لے، جتنا مرضی صدقہ و خیرات کر لے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے. اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی میں. اولاد کے حقوق، آپ نے میں نے مرنا ہے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، اولاد کی نیکی کام آئے گی. اولاد کو آپ اگر نیکی سکھا کر جائیں گے، وہ نماز پڑھے گا، نیکی کرے گا، آپ کو ثواب پہنچے گا. اور فکر کیجئے جو اپنی اولاد کو حرام اور گناہ سکھا کر جاتے ہیں، دھوکے سکھا کر جاتے ہیں، جو اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے کر جاتے ہیں کہ جس کا مقصد ہی گناہ ہے. اور میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ہر شخص ہم میں سے اس کے قرب و جوار میں ایسی نصیحتیں موجود ہیں. ایک ڈاکٹر نے اپنی بڑھیا ماں کو گھر سے نکال دیا، وہ گھروں میں صفائی، کپڑے دھونا اور برتن دھونا یہ کام کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی. اس نے اپنے اچھے بیٹے کے اچھے مستقبل کا سوچا کہ میں اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلواؤں، برتن دھو کر، کپڑے دھو کر، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا. اس نے نکال دیا اس کو گھر سے. لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سکھایا ہوتا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. حضرات احسان فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اُف بھی نہ کہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو ڈانٹنا بھی نہیں،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے جب بھی بات کرنی ہے نرمی سے ہی بات کرنی ہے۔ اسے والدین کے حقوق ہیں۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کے والدین کے آپ کپڑے دیکھیں، علماء نے لکھا ہے والدین کا خدمت گزار ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو نا تو آپ چند چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کے لباس سے آپ کی ماں کا لباس بہتر ہے تو آپ خدمت گزار ہیں۔ اگر آپ کے جسم سے، جس کپڑے سے آپ کی جو ظاہری شان و شوکت ہے اس سے بہتر آپ کے والد کی شان و شوکت ہے تو آپ خدمت گزار ہیں۔ اگر آپ کے والدین کی جو خوراک ہے وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی خوراک سے بہتر ہے، یقین جانیے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہنے لگا ہوں، بڑے بڑے مذہبی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی فی زمانہ اپنی اولاد کے برابر بھی اپنے والدین کو اہمیت دے دے، سمجھ لو وہ ولی اللہ ہے۔ فی زمانہ اپنے بیٹوں کے برابر بھی اپنے ماں باپ کو صرف برابر لے آئے، صرف برابر، کہ جتنی توجہ اپنے بچوں کے سکولنگ پہ، ان کے سٹیٹس پہ، ان کے کپڑوں پہ، ان کی ضرورتوں پہ، ان کے کھلونوں پہ، ان کی خوشیوں پہ خرچ کرتا ہے، اگر اتنی، صرف اتنی، زیادہ نہیں، صرف اتنی توجہ اپنے والدین پر دے تو وہ شخص جو ہے وہ ولی اللہ ہے۔ لیکن اولاد کی توجہ جو ہے اس کا 10واں حصہ بھی انسان اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان کو دبانا نہیں، ان کے سامنے جوتے نہیں رکھنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان چل رہے ہیں، جوان آگے آگے ہے، بوڑھا پیچھے ہے، فرماتے ہیں رک جاؤ، باپ بیٹا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم باپ بیٹا ہیں۔ فرمانے لگے میں نبی علیہ السلام کی حدیث تمہیں سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا باپ بیٹا چل رہے ہوں تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے آگے چلے، پیچھے ہو جا، باپ کو آگے چلا۔ اور فرمایا اسی طرح بیٹا تب تک نشست پر نہ بیٹھے جب تک اس کا باپ نہ بیٹھ جائے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی چیز ہے، منانے کی نہیں ہے۔ یہ کوئی موسیقی محفل سرور نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں، نوٹ نچھاور کریں، سنیں، مزہ لیں اور اٹھ کر چلے جائیں اور دامن کو جھاڑ دیں۔ یہ اپنانے کا عمل ہے بھائیوں۔ اب جو 5ویں اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ وہ اخلاق حسنہ ہے کہ خون کی ضرورت ہے خون دو، مال کی ضرورت ہے مال دو، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور دنیا کے اندر اسلام ایسا دین ہے جانور کو اذیت اور تکلیف دینے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تم انسانوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ اچھا یہ جو ہمارے کئی مذہبی لوگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی زبانوں کی سختی کو دیکھا ہے، خون دینے کی باری آئے گی تو اندر، اور چوریاں جو ہیں وہ کھانے کی باری آئے گی تو باہر۔ اور پھر اس قوم کا مزاج بگاڑا ہے اشتہاروں کے اوپر لکھ لکھ کر، آپ جلسہ میں، کانفرنس میں، درس قرآن میں شرکت کریں، کھانے کا بہترین انتظام ہوگا۔ اور یہ امت کھلانے والی ہے، ہمارے نبی کھلانے والے ہیں، یہ امت کھلانے والی ہے۔ ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کھانے پہ، بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں اس بات پہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلامتی کے ساتھ اگر اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو تو کھانے کھلاؤ، کھاؤ نہیں کھلاؤ۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی ہوں گی۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔